بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شہر بغداد کا مشہور واقعہ ہے جو اپنے وقت میں متمدن اور محیط دنیا کا سب سے بڑا علمی اور تہذیبی مرکز تھا، اور اسی شہر کے ایک گوشے میں ایک مرد خدا بندگان خدا کے دلوں کی کثافت دھونے کے مشکل ترین کام میں مصروف تھا۔ اس عظیم بزرگ ترین ہستی کا نام حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ایک دن ایک شخص حضرت شیخ جنید بغدادی کی خانقاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت شیخ نے حسب معمول آنے والے مہمان کی تواضع کی اور پوچھا، میرے بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب میں آنے والے شخص نے عرض کی، میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ حضرت شیخ کی روحانی فیض و برکات سے فیضیاب ہو سکوں۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہو اسے ایک انسان کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت شیخ نے اپنے عقیدت مند کو ٹوکتے ہوئے فرمایا، جو ذات اقدس اپنے ایک ایک بندے کی کفیل اور کارساز ہو، اس ذات باری تعالیٰ نے تمہیں بھی محروم نہیں رکھا ہوگا۔ اس شخص نے حضرت شیخ کی بات سنی مگر اپنی ضد پر قائم رہا اور کہنے لگا، شیخ محترم، مجھے آپ کا علمی اور روحانی فیض صحبت درکار ہے۔ میں بڑی توقع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، براہ خدا آپ مجھے مایوس نہ فرمائیے گا۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدت مند کی عرض گزارش سن کر کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار فرمائی، پھر اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، جب سے تم حج کے لیے گھر سے نکلے ہو کیا تم نے گناہوں سے اجتناب کیا ہے؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ تم حج کے سفر پر تھے ہی نہیں۔ پھر اس شخص سے پوچھا، حج کے سفر کے دوران جب تم رات گزارنے کے لیے سرائے میں ٹھہرے تو تنہائی میں تم نے کوئی مقام قرب طے کیا؟ اس شخص نے بڑی حیرت سے شیخ محترم کی طرف دیکھا اور نفی میں اپنے سر کو جنبش دی۔ حضرت شیخ نے تأسف آمیز لہجے میں فرمایا، اس کا مطلب ہے نوجوان، تم نے منزل بمنزل سفر طے نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ نے ایک اور سوال پوچھا کہ پھر جب تم نے احرام باندھا تو اپنے سابقہ لباس کے ساتھ ساتھ اپنے نفسانی کمزوریوں، خود غرضی، خود بینی، بغض، حسد اور دنیاوی حرص و طمع کو بھی اپنے آپ سے دور کیا یا نہیں؟ حضرت شیخ کے سوالات سن کر اس شخص کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور عرض کرنے لگا، شیخ محترم، میں اپنی ایسی کسی کمزوری پر قابو نہیں رکھ سکا ہوں۔ حضرت شیخ نے یہ سن کر فرمایا، پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے حج کے لیے احرام ہی نہیں باندھا۔ پھر شیخ محترم نے دریافت فرمایا، جب تم نے عرفات کے میدان میں قیام کیا تو مراقبہ ذات باری تعالیٰ کیا؟ اس شخص نے پھر نفی میں سر ہلا دیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر تم نے میدان عرفات میں وقوف کیا ہی نہیں۔ حضرت شیخ نے پوچھا، جب تم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو جمال ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کیا؟ اس شخص نے نفی میں سر کو جھکا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دریافت کیا کہ اے نوجوان، جب تم نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی تو مقام صفا کو آپ نے اندر محسوس کیا یا نہیں؟ اس شخص نے اس سوال کا جواب بھی نہیں میں ادا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس شخص سے دریافت کیا کہ جب تم منا میں آئے اور اللہ کے لیے سنت ابراہیمی کے تحت قربانی پیش کی تو اس کے ساتھ اپنے نفسانی خواہشات کو بھی قربان کیا یا نہیں؟ اس شخص نے حیرت اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ نہیں میں جواب دیا۔ حضرت شیخ نے ایک آخری سوال اور پوچھا کہ جب تم نے رمی جمرات میں کنکریاں پھینکی تو کیا اس کے ساتھ اپنے اندر کی حیوانی حسرتوں اور نفسانی آرزوؤں کو بھی دل سے نکال کر دور پھینکا یا نہیں؟ جب اس شخص نے حضرت شیخ کے ہر سوال کا جواب نہیں میں دیا اور آپ کے ہر سوال پر نفی کی حیرت میں ڈوبا رہا تو حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کر کے آنے والے شخص سے کسی تکلف کے بغیر فرمایا، میرے بھائی، تم نے میرے ہر سوال کا جواب نفی میں دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے سرے سے حج ہی نہیں کیا۔ اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم واپس جاؤ اور اس طرح حج کی ادائیگی کرو جس طرح سے میں نے تمہیں ابھی سمجھایا ہے، تاکہ تم مقام ابراہیمی تک پہنچنے کی سعادت حاصل کر سکو۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔